وقالت الیہود، کہنے لگے یہود، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر. وقالت النصارى، کہنے لگے عیسائی، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کچھ. وہم یتلون الکتاب، اور یہ پڑھتے ہیں کتابیں. اور بیگم نسیم تقریر کرنے آئی تھی جہانگیرے، تو تقریر میں اس نے کہا مولویوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زواد ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ دواد ہے، ہم اور آپ بہتر ہے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. زواد دواد کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاباش. لوگوں نے کہا زندہ باد، وہ تیرا باپ بھی مردہ باد. ویسا خلق زوادیان دي سدوادیان دي دی وی دا غي مزنکی کی غي وی د دای مزنکی مونږ ټولو کې خيو د سره مزد کوړو نه دا خیال له مزد مليان دی. توبه استغفر الله. کذالک، اسی طرح قال الذين، کہنے لگے وہ لوگ لا يعلمون جو نہیں جانتے ہیں، مثل قولهم ان جیسی باتیں کریں. جب علماء کمزور بات کریں گے تو عوام کو موقع ملے گا، عوام کو. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. فروعی اختلاف کا فیصلہ تو قیامت میں نہیں ہوگا، وہ معاف ہے، لیکن یہ اصولی اختلاف ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے الذین لا یعلمون کو باتیں کرنے کا موقع ملا اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہوئے. یہ رد ہے اہل کتاب کا اور ان کے اس شبے کا کہ اہل کتاب دونوں فرقے مسلمانوں کے غلط ہونے پر متفق ہے. جواب، آپس میں تم کیا ہو؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، تمہارے کتابیں پڑھنے کا یہ فائدہ تھا، اور یہ جو مشرکین باتیں کرتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے. ایک اور شبہ یہ تھا کہ پیغمبر برحق کیسے ہے، مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، مسجد حرام سے باہر کر دیا گیا. جواب، ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، منع، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. یہ تو مشرکین کا ظلم ہے. ان یذکر فیہ اسمہ، کہ لیا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی. اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، حق نہ تھا ان کو، ان یدخلوہا، کہ مسجد حرام آ جائے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہے. یہ اس شبے کا جواب ہوا کہ رسول برحق کیسے ہے، حرم شریف سے نکالا گیا. جواب، نکالنے والے بدترین ظالم ہیں. علماء نے لکھا ہے مسجد میں ایسا کام کرنا کہ نمازیوں کو تکلیف اور صدمہ پہنچے. من منع مساجد اللہ میں شامل ہو. پیاز اور لہسن کھا کے آنے کو منع کیا ہے، کیونکہ انسانوں کو، نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور ایسی چیزوں کے ساتھ مسجد میں آنا، اسلحہ بردار ہو کر کے آنا، دھوم دھام سے آنا. افغانستان کا ایک بڑا لیڈر ایک دن مجھے کھلوایا کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، میرے لیے پہلی صف خالی کرے. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، آپ ٹائم پر آئے تو پہلی صف میں بیٹھیں گے، میں آپ کو جگہ نہیں بنا کے دوں گا. مہمان کا احترام ہے، لیکن اس کو مسجد کا ادب بتانا تھا. جب وہ آئے تو میں نے مصلی پہ کھڑا کیا، میں نے کہا آپ تو نماز پڑھا ہے، آپ صف کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بتانا تھا ان کو کہ یہ دادگیری نہیں ہے. ہاں، طلباء احسان کرتے ہیں، مہمان آتے ہیں استاذ کے، بزرگان دین، طلباء فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جو کسی بزرگ، عالم، استاذ، شیخ بے داڑھی والے کے لیے پیچھے ہو جائے، 40 دن تک پیچھے ہونے والے کو صف اول کا ثواب ملے گا. اور دوسری روایت جو حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ دوہرا ثواب ملے گا. دوہرا، ایک صف کے بجائے 2 صفوں کا ثواب ہو. چھوٹے طلباء بڑے طلباء کو کہتے ہیں آپ آ جائیں. جب استاذ آ جائے طالب علم پیچھے ہو جائے. جب استاذ کے مہمان آ جائے طلباء جگہ دیتے ہیں، نمازی جگہ دیتے ہیں. یہ آداب و احترام کا مسئلہ ہے.
دادگیری نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایک اور شبہ، یہ کیسے پیغمبر ہے؟ پہلے مکہ کے اندر کعبے کی طرف نمازیں پڑھی، مدینہ کے بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ جواب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس وہی ہوگا اللہ، وہاں ہوگا اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ۔ تفصیل پہلے ہو گئی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علوم والے ہیں، یعنی کعبہ بھی برحق اور اجازت کے زمانے میں القدس کا قبلہ ہونا بھی برحق، مشرق اور مغرب دونوں برحق ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو للہ المشرق والمغرب، یہ آیت منطبق ہو جائے گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جب ممبر محراب بتانے والا کوئی نہ ہو تو نمازی خود تحری کر لے، سوچ لے، وہ بھی یہی مطلب ہے، پھر جس طرف بھی نماز پڑھ لی ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بعض لوگ ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھتے، غلط ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت بنوری کی پہلی رائے یہی تھی اور ٹھیک تھی، معارف السنن لکھتے وقت پھر رائے بدل گئی، وہ کمزور ہو گئی۔ الگ تحقیق ہوائی جہاز میں مطلقاً نماز فرض ہے اور جائز ہے، اور ہوائی جہاز والوں سے قبلہ پوچھا جا سکتا ہے، پوچھنا ضروری ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے اور قبلہ معلوم کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب ہوائی جہاز میں نماز فرض ہے اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے تو ریل گاڑی میں جس نے سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھی بغیر قبلے اور قیام کے، وہ سب نماز کالعدم ہے، وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ وقالوا، اور ان اہل کتاب نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، ہے اللہ کی بھی اولاد، یہ حاصل ترجمہ کر رہا ہے خدا کی بھی اولاد۔ اتخذ اللہ ولدا، اختیار کی اللہ نے بھی اولاد۔ توبہ توبہ، سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت۔ ایک جواب سبحان و چٹ پٹ رد کر دیا، دوسری آیت کا بھی انتظار نہیں، اسی کے اندر دوسرا جواب۔ اولاد تو اس لیے ہوتی ہے، محمد انور شاہ نے نماز پڑھائی تو ہمیں لوگ اپنے احباب مبارکباد دینے آئے ٹیلی فونوں پر، اور ویسے کیوں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی قائم مقام ہو، کوئی جگہ پکڑ لے۔ خدا تعالیٰ تو خود سب کچھ ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے تو اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی بات پوری مان لے، اطاعت کر لے۔ جواب کل لہ قانتون، سب اللہ کے گردن نہاد ہیں، کچھ اضطراری اور کچھ اختیاری۔ کافر بھی خدا کا پانی پی رہا ہے، خدا کے حکم سے بھوک لگتی ہے، خدا کے حکم سے بیمار ہوتا ہے، خدا کی زمین پر چلتا ہے، خدا کا سانس لیتا ہے۔ کل لہ قانتون۔ ایک اشکال کے 3 جوابات، سبحانہ ایک، بل لہ ما فی السماوات والارض 2، کل لہ قانتون۔ اب تفصیلات۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والے ہیں آسمان و زمین کو۔ بدعہ، اسی سے بدعت ہے، ہر وہ عمل جس کی وجہ خیر القرون میں موجود ہو اور عبادت سمجھ کر نہ کیا گیا، بعد میں کوئی کرے تو بدعت ہوگی۔ بدعت نو وجود۔ بریلیان کہتے ہیں پنکھے نہیں تھے، چھت نہیں تھی، اچھی مسجدیں نہیں تھی، ڈھگے بگیدا، تو پس جاتے ہیں نا، تو اس سے پریشان ہوتے ہیں، پنکھوں سے اس سے پھر مدد لیتے ہیں۔ آئی پنکھا المدد، وہی نئی مسجد المدد، یہ نہیں ہے للو بلو، اس سے اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ ہر وہ نظریہ اور عمل جس کی وجہ موجود ہو خیر القرون میں، نبی پیدا ہو چکے تھے، ولادت ہو گئی تھی، وجہ تھی، جلسہ میلاد نہیں ہوا، بدعت۔
ان اللہ کی آیت نازل ہو چکی تھی، دعائیں مانگی گئی تھی، دعا میں نہیں پڑی گئی تھی برات، لوگ مر رہے تھے، ایصال ثواب کا مسئلہ آ چکا تھا، جمعرات کو کھانا نہیں پکا تھا، تیجا چیلم برسی نہیں کی گئی تھی، کوئی کرے بدعت۔ جس عمل اور عقیدے کی وجہ پائی گئی اور نہ کیا گیا، بعد میں کوئی کرے بدعت۔ یہ کبھی پنکھے کو کبھی کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ وجوہات موجود نہیں تھی، وہ للو وجوہات موجود نہیں تھی۔ بدعت پر سب سے مفصل کتاب ہمارے شیخ مرشد زمانہ امام اہل سنت سرفراز خان شفاء اللہ و شفان عاجلہ کی المنہاج الواضح یعنی رائے سنت، بہترین کتاب، ثانی نہیں ہے اس کتاب کی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے نور اللہ مرقدہ بھی اپنے اصحاب و شاگردوں کو رائے سنت پڑھنے کی توجہ دلاتے تھے۔ اردو زبان میں ہے، اہل اردو کو قدر کرنا چاہیے اور مولانا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ علم کے دریا انہوں نے زبان اردو کے زاویے میں آشکار کر لیے۔ فجزاهم اللہ عنا وعن اہل الحق احسن الجزاء۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ چاہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا خدا، اس کی اولاد کی کیا ضرورت؟ وقال الذين لا يعلمون، کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے نہیں، لولا يكلمنا اللہ، کیوں ہم سے بات نہیں کرتا ہے اللہ۔ علماء کی بے تکی اور بے سر و سامانی کی باتوں سے عوام میں جرأت آ گئی، اس لیے جہلاء کی کمیٹی بیٹھ کر حدود میں ترمیم کرنے اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو توفیق دی۔ انہوں نے ایسی مزاحمت کی کہ بل جہاں سے نکلا تھا وہاں واپس ہو گیا، اور انشاءاللہ کوئی حقیقت اس کی باقی نہیں ہے۔ فرمایا کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں ہم سے بات نہیں کرتا ہے اللہ۔ یار ارمان دے، عربی میں کہتے ہیں انفل فی الماء و استن فی السما و استن فی السما۔ پختو کے ډېر قبیح محاوره ده، قرآن مخه ته ویل نشو، پختو کې هغه شی یادای وي پاغي کې وي گنگی اوچا او خبره پار اوچا سو، پختو کې کہاوت ډېر غلیظي، هر خبره کې وي د خبره د سره کو نه نشته دا لفظ ډېر زیات استعمالای، شناعت ختم شوه، لیکن بلاغت و فصاحت ان جیسی کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے جو قرآن کی زبان ہے، سماوات کی زبان ہے۔ ایک جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا تعالی ہم سے کہے کہ اسلام برحق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہے، او تاتینا آیا، یا کیوں ہمارے پاس نہیں آتی ہے منہ مانگی نشانی، او تاتینا آیا، یا آ جائے ہمارے پاس منہ مانگی نشانی۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ نشانیاں تو بہت آئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، جو وہ مانتے تھے اس کا آنا حکمت کے خلاف ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح قال الذین، کہنے لگے تھے من قبلہم، ان سے پہلے لوگ، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح، انہوں نے مسلمانوں کو سوابی کہا تھا اور انہوں نے وہابی کہا، مثل قولہم، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، خوب وضاحت کرتے ہم آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو یقین والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا جواب او تاتینا آیا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا حق کے ساتھ، بالحق کے، مع الحق کے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یا حق سے مراد معجزات ہے
یا حق سے مراد کتاب ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا اہل ایمان کو، ونذیرا ڈر سنانے والا اہل کفر کو، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ کوئی دوزخ چلا گیا تو آپ تو نہ پکڑے جائیں گے، آپ نے تو کام پورا کیا۔ یہاں روح المعانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام پر کلام ہے۔ بس حاصل کلام ابو حنیفہ کا، یار ابو حنیفہ جیسے مرد مومن نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ہم موحدو اہل الفترہ، ہم موحدو اہل الفترہ، وہ موحدون ہیں اہل فترت کے، زمانے جاہلیت کے موحد تھے، اور زمانے جاہلیت کے موحد ناجی ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پہ اشکال ہے کہ صحیح مسلم میں آپ نے ایک شخص کو کہا ابی و ابو کا فی النار، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں گزرے، یہ شرح صدر بعد میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی ہے۔ ملا علی قاری نے رسالہ لکھا تھا کہ ابوین نبوی کفار مرے ہیں اور جہنمی ہے، تو ملا علی قاری کی کتابوں سے 200 سال تک نفرت کی گئی، 200 سال بعد اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر علی القاری کی کتابیں دنیا میں چمک گئی۔ بعض حق مسائل میں بھی احتیاط چاہیے، حق مسائل میں بھی احتیاط اور ادب کا لحاظ ضروری ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجا۔ میری خواہش ہے کہ طلباء یہ شعر اس جگہ صرف اتنا کہے کہ استاد نے بعض مفسرین کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کے ایمان اور عدم ایمان پر کلام کیا، ایک بات، اور پھر ابو حنیفہ کا قول سنایا کہ وہ اہل فترت کے موحدین ہیں، الگ تحقیق ناجی ہے یا آراف میں ہے، اور پھر استاد نے کہا کہ بعض حق مسائل میں بھی احتیاط اور ادب کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنا اہم سبق ہے، سارے دن اس پر قربان جائے۔ اور اخیر میں شعر پڑھا، وہ شعر یہ ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، نہ کہوں گا کہ تم شعر یاد کرو، مگر اس جگہ اس شعر کی ضرورت ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے عرش کی طرح ایک محترم چیز ادب بھی ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، اور نفس گم کر دمی آید جنید و با یزید ایجا۔ ولن ترضى عنك اليهود، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، ولن نصارى نہ نصرانی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ساتھ دے ان کی ملت کا۔ یہی افسوس ہے، خطرہ یہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل سیاست کے لیے ساتھ ملانے سے اہل حق کو نقصان نہ پہنچے، یہ خطرہ ہے۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ آپ ساتھ دیں ان کی ملت کا۔ قل فرماؤ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ حضرت آپ کو ان کی اتنی پرواہ کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو میں دوں گا ہدایت۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل ساتھ ملانے کے لیے حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل قریب کرنے کے لیے حق پر حرف نہ آنے دے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم نبوت، علم ہے سب کچھ آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو امام بناتے ہیں۔
صرف سیاست کے لیے افسوس صد افسوس. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست و نہ مددگار. اصل میں دین پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، ثابت قدموں کا تذکرہ. الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے پڑھنے کا. حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے. مسئلے توحید کو ڈنک کی چوٹ بیان کرے، رسالت کے آداب سمجھائے، جہاد کے اوصاف ذکر کرے، انفاق کے طریقے بتائے. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پیغمبر پر یا اس قرآن پر. ومن یکفر بہ، جو کوئی کفر کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ واقعی تباہ ہوں گے. یا بنی اسرائیل سے خطاب خاص شروع تھا، نعم مجملہ بیان ہوئے. دوسرے رکوع سے نعم مفصلہ تھے، اور یہ مسلسلات رکوع ان پر مشتمل تھے. درمیان میں رسالت شروع ہو گئی آیت نمبر 101 سے، اور اس پر واردہ شبہات اور ان کے جوابات. وہی شبہات اور جوابات چل رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے. اور اس خطاب کو ہم کہتے ہیں خطاب مدلل. خطاب مدلل، اس میں کعبے کی تاریخ و تاسیس، کعبے کے امام نبی آخر زمان، ان کے احوال، ان کی آمد کی نشانیاں اور برکات بیان ہوئی ہے. تو پہلا بنی اسرائیل نعم مجملہ، دوسرا بنی اسرائیل نعم مفصلہ، اور تیسرا بنی اسرائیل نعم مدللہ پر مشتمل ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے نعمتیں کی تھی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر. یہی خلفاء تھے، یہی خلیفتاً فی الارض کے مصداق تھے. واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے بالکل، ولا يقبل منها عدل، نہ قبول کیا جائے گا تاوان جرم، عدل جرمانہ. ولا تنفعها شفاعت، نہ فائدہ دے گی سفارش، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس کی حکمت و اسرار بتائے تھے. چونکہ اس رکوع سے نعم مدللہ بیان ہے، اس لیے منعم علیہم، منعومین میں سے سب سے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن پر سخت امتحانات آئے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. الابتلاء سبع، ابتلاء 7 یا 9 جگہ ہے. بادشاہ کا مقابلہ سورۃ بقرہ میں، قوم کا مقابلہ سورہ انعام میں، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑا سورۃ ابراہیم میں، آلہہ باطلہ کو رد کیا سورہ انبیاء میں، قوم کا دوبارہ رد کیا شعراء میں، قوم کے سامنے ثابت قدم رہے عنکبوت میں، بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کیا صافات میں. الابتلاء سبع، ابراہیم علیہ السلام پر 7 قسم کے امتحانات آئے. 7 سال پڑھتے ہیں تب جا کے دور حدیث تک پہنچتے ہیں. 8 سال کا نصاب. اور دنیا میں کائنات کے سطح پر ایک مدرسہ ایسا ہے جس میں بنون اور بنات کا ایک نصاب ہے، اور جس میں اساتذہ لڑکیوں کے کمروں میں نہیں جاتے، لڑکوں کو خطاب کر کے خطاب مجمل و مفصل و مدلل، اور وہ مجملات و مفصلات تک پہنچ جاتی ہیں. اور اس مدرسے کا نام ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم، گلشن اقبال. کوئی دنیا میں ماں کا بیٹا ہو تو اس کا نام پیش کرے، جہاں لڑکیوں کا درجہ اولا سے دور حدیث تک ایک نصاب ہے، ایک نصاب. بڑی محنت سے حضرت اقدس استاد العالم فخر المحدثین صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ حفظہم اللہ سے منظور کروایا. حضرت نے شفقت محبت فرمائی، رضامندی فرمائی کہ بہت اچھا، یہ تو قابل آفرین اور دوسروں کے لیے نمونے کا پروگرام ہے کہ اولا سے لے کر کے دور حدیث تک بیبیاں بھائیوں کے ساتھ
پردے میں جا کے پڑھتی ہے، وہ اپنے مدرسے میں ہیں، اساتذہ ان کمروں میں پڑھاتے، استاد نے آنا نہیں، جانا نہیں، سونگنا نہیں، نام نہیں سننا ہے، حاضری نہیں لیے، کچھ بھی نہیں ہے، بی اپنی جگہ پاک صاف آئے اور جائے۔ یہ نہیں ہے کہ محتمم صاحب جو ہے خوشبو لگائی اور سفید شلوار اور لٹے کی قمیص پہن کے پیتی تھا کیا ہے، بیبیاں پیتے تھا اور یہ کیسے محتمم ہے؟ بار بار لڑکیوں کے پاس جا رہا ہے، بار بار میں نے کہا غرق ہو جائے گا تو، قسم قسم کے سپرے اور پاؤڈر اور خوشبو، اور وہ جا رہے جی وہاں کام ہے، ذرا جی لڑکوں کا کام کر، تو لڑکیوں کا کام کر رہا ہے، لڑکیوں کا کام اللہ کرے گا۔ بالکل غلط طریقہ ہے، اہل حق کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ اور 80 اور 90 سال کے محتمم برداشت نہ کر سکے، وہ بھی لڑکیوں کو لے آئے اپنے پاس، لے آئے زان مشی سمولے وہ دنوں کہیں۔ اچھا جی خیر، تو ایک تو اللہ نے یہ فضل احسان فرمایا کہ بیویوں کا نظام پورا ہے تعلیم کا، 4 سالہ نہیں ہے، 8 سالہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ خوف تھا کہ وہ غریب پردوں میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے اور استاد وہاں جاتے نہیں ہیں، انٹرکام یا ٹیلی فون کے ذریعے یا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کام ہو رہا ہے، تو نتیجہ کمزور نہ ہو جائے۔ اب جو موجود ہے نتیجہ احسن العلوم کا نکلا ہے، یہ تو تماشا دیکھیں آپ، 300 رجال میں 10 یا 15 بچیاں ہیں۔ اول مشکل سے یہ آئے ہیں، یہ نہ ہوتا تو باقی سب سے وہ نمبر لے کے گئی ہے، دوم سوم ساری کڑیاں، کیونکہ وہ محنت اور قربانی سے پڑھتی ہے، گھروں سے نکلنا آسان نہیں، عزیز و اقارب کو راضی کرنا علم کے لیے آسان نہیں، بہت مشکلات ہیں بیویوں کو، اللہ ان کے منازل بلند فرمائے۔ اور اب بھی میں نے اوکاڑا میں بچیوں کو بخاری شریف ختم کی، انہوں نے درخواست دی کہ ہم تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آنے جانے والی ہے، قیام تو عام نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مخصوص اجازت ہے، وہ یہاں آ کے قیام کر رہی ہے۔ اللہ انہیں استقامت دے اور ان علوم کو ضبط کرنے کی صلاحیت دے، اور اوکاڑے کی طرف جلدی بھاگنے سے اللہ ان کو بچائے۔ شروع ہو گئی ہے نا، لڑکے بھاگ رہے ہیں تو لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، تھک جاتی ہے، غریب مسائل ہوتے ہیں، پیچھے لوگ ہیں، یہ وہ۔ اللہ اکبر، یہ پھول کا پودا آپ نے دیکھا، اس میں جو کلیاں آتی ہیں، سینکڑوں کلیاں ہوتی ہیں، لیکن جب پھل بنتا ہے تو چند ہوتا ہے، مراد تک پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا ہمارا نور پورا فرما، ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ ادارے کے ایک مخلص محسن سرمایہ اور جائیداد مولانا سید صباح حسن مرحوم نے یہ دوستوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک اسلامی اسکول قائم کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے عزیز و اقارب میں اہلیت نہیں تھی، بجائے باپ نے آ کر کے پوتوں کے سرپرستی کرنے کے انہیں اسکول سے باہر نکالا اور مکان بیچ کے چلے گئے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ہم مجبور ہوئے، ہم نے ان یتیموں کے خاطر اس اسکول کو برقرار رکھا ہے، اسلامی مدرسہ ہے۔ مولانا کی خواہش تھی کہ یہ طلباء تو آپ کا سرمایہ ہے ہی، یہ اسکول کالج والوں کے بچے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ بھی توحید و سنت اور ہمارا مسلک اور مذہب، عقائد و نظریات ضبط کر لے اور دنیا کی امامت اور ہدایت کے سبب بنے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اسلامی اسکول کا آغاز کیا۔ آج کل ہمارے قریب میں ہماری شاخ ہے، اس میں اس کا سیکشن تیار ہو رہا ہے، تقریباً تیار ہو گیا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور اس وقت تک وہ چھوٹے بچے اور بچیاں کچھ یہاں کمروں میں پڑھ رہے ہیں عارضی طور پر، اور کچھ وہاں بنات کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ بنات کے ناظمات اور معلمات ان کا خیال کرے، ان کا احترام کرے، ان کو غیر نہ سمجھے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منڈے جو آ رہے ہیں ان کو کمرے دے، ان کو جگہ دے۔ میں نے منصور کو ہدایت کی ہے کہ جنید کو ساتھ کر کے بعد الظہر جا کے تمام حقیقت حال پتہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پڑھنے آئے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے، ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ناظمہ معلمہ اس نظریے کے خلاف ہو تو وہ اپنے گھر پر بیٹھ جائے، اس کو یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
جیسے فیصلہ ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اسلامی مدرسہ اور اس کے بچے اور بچیاں جن کو مدرسے میں عارضی جگہ دی گئی ہے، ان کا مدرسہ تیار ہو گیا، چھت ڈل رہی ہے الحمدللہ، بہت عظیم الشان، صرف 1 ماہ اور 15 دن میں وہ وہاں منتقل ہو جائیں گے، لیکن شاید رمضان شریف اس میں لگ جائے تو ہماری معلمات اور ناظمات ان ننوں منوں کا بھی احترام کرے، انہیں بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے، ان کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ مجھے جو اطلاعات ملتی ہے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں لاکھوں انسان تفسیر سن رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور خدا ان کے ذریعے توحید و سنت عام فرمائے اور شرک اور بدعت کے راستے اللہ بند فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرنے کہیں جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند کلموں سے، پس حضرت نے پورا کر کے دیے۔ سبحان اللہ، امتحان ضروری ہے ان کے لیے جو باقاعدہ داخل ہے۔ جو بزرگ، بیمار، شہر کے لوگ ثواب کے لیے قرآن سیکھنے سننے کے لیے آتے ہیں، ان کا امتحان نہیں ہے۔ امتحان تو یہ باقاعدہ ہجوم جنہوں نے داخلہ لیا ہے، جن کو سند درکار ہے تفسیر کی، اس عاجز کی اجازت، وہ باقاعدہ امتحان دیں گے انشاءاللہ۔ امتحان بھی انبیاء کی سنت ہے۔ کس کا امتحان کس طرح ہوا ہے؟ مسئلۃ طویلۃ۔ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہے، چل کے پوچھتے ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا ان کے بعد۔ علی نے کہا کبھی بھی نہیں جاؤں گا، نہ پوچھوں گا۔ اگر حضرت نے نہ کر لیا پھر قیامت تک ہمیں خلافت نہیں ملے گی۔ تو ابو العباس مبرد اپنے شاگردوں سے کہتے ایہم اسکا، کون زیادہ سمجھدار تھا، عباس جو پوچھنا چاہتے تھے یا علی جو پوچھنا نہیں چاہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ بغداد میں شیعہ اور اہل سنت ہمیشہ کثرت سے رہے۔ 5ویں صدی ہجری میں مناظرہ شروع ہو گیا، زبردست مناظرہ، اور اہل سنت کہا کرتے تھے مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ افضل الرجال بعد النبیین ابو بکر ہے، اور روافض نے کہا نہیں، افضل هذه الامہ بعد النبی علی ہے۔ اس پر مناظرہ ہوا، فریقین متفق ہو گئے عبد الرحمن ابن الجوزی پر۔ عبد الرحمن ابن الجوزی کیونکہ انہوں نے تفسیر قرآن کم از کم 87 لکھی ہے، 1250 کتابوں کے مصنف ہیں، کہ یہ ہمارا حکم ہوگا۔ عبد الرحمن ابن الجوزی نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو میں فیصلہ سناؤں گا، اگر کسی کی سمجھ میں آیا تو آیا، نہیں آیا تو مجھ سے پوچھے گا نہیں، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے راستہ پہلے سے فوج بنائے کہ میں فیصلہ سنانے کے فوراً بعد گھر جاؤں گا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے۔ لوگ حیران ہو گئے، ٹھیک۔ مناظرہ شروع ہوا، طرفین سے سٹیج لگ گئے، ایک اس طرف دوسرا اس طرف، ایک پر اہل سنت علماء، دوسرے پر ریس کے علماء۔ بادشاہ بھی رافضی تھا، کمانڈر ان چیف بھی رافضی تھا، وہ دونوں رافضیوں کے سٹیج پر جا کے بیٹھ گئے، وہ سٹیج بھاری ہو گیا اور اہل سنت کو شکست ہونے لگی۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر بالکل جوان تھے، بالکل جوان، نوجوان، اور نئے نئے گیلان سے بغداد آئے تھے اور ہجوم تھا ان کا۔ ان کو طالب علموں نے بتایا کہ اہل سنت کو شکست ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ اور کمانڈر ان چیف اور وزراء سب روافض کے سٹیج پہ بیٹھ گئے۔ پیرانی پیر نے کہا ہم بھی اپنے سٹیج پر جائیں گے۔ مورخین لکھتے ہیں
پیرانے پیر جب اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور باہر نکلنے لگے، بادل آئے، دھوپ کم ہو گئی۔ کامل و اکمل ولی ہے۔ انور شاہ صاحب لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات زوردار بارش کی طرح۔ کندھے پر رومال ڈال کے حضرت سیدھے آئے اور اہل سنت کے سٹیج پہ چڑھ گئے۔ ابو بکر اتابکی النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ میں لکھتے ہیں تغیر لون الملک واصفر وجہہ، بادشاہ کا رنگ بدل گیا، چہرہ زرد ہو گیا پیرانے پیر کو دیکھ کے۔ مناظرہ شروع تھا، مناظرین کلام کر رہے تھے، عبد الرحمن ابن الجوزی درمیان میں بیٹھے تھے اور عبد الرحمن ابن الجوزی کے پیچھے پیرانے پیر بیٹھ گئے، صرف بیٹھ گئے بس۔ اہل سنت مناظر کی آواز بلند ہو گئی، اس کا حافظہ قوی ہونے لگا اور اس کو تمام بھولی باتیں یاد آنے لگی، اور ادھر سے رافضی کی آواز بند ہونے لگی، وہ اٹکنے لگا۔ جب مناظرہ ختم ہوا، ابن الجوزی نے مناظرہ سنایا، نتیجہ سنایا، اور اس نے کہا افضل هذه الامہ، افضل هذه الامہ من كانت بنته تحته، بس۔ تو اہل سنت نے دف بجانے شروع کر دیے کہ ابو بکر کی بیٹی پیغمبر کے نکاح میں وہ افضل ہے، اور روافض نے بھی ڈولکی بجانے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پیغمبر کی بیٹی جس کے نکاح میں من کانت بنتہ تحتہ۔ عبد الرحمن ابن الجوزی گھر گئے، 3 دن جب گزر گئے، بادشاہ کمانڈر ان چیف سمیت ابن الجوزی کے گھر گئے۔ ابن الجوزی نے ان کو کہا روافض نحو اور عربیت میں کمزور ہے، مناظرہ اس پر تھا کہ افضل کون ہے، تو میں نے کہا افضل ہوا بنتہ تحتہ، تو بنت ابی بکر تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کی عربیت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، عربی بھی نہیں جانتے۔ اللہ، اور ابو اسحاق زجاج نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی، تو ابو العباس مبرد بازار میں ملے، پوچھا کہ میں نے سنا ہے تفسیر لکھ رہے، انہوں نے کہا ہاں، اور نے ان سے قرآن کی آیت پوچھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہو کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس کے بعد کی آیت دونوں کا پوچھا کہ اس کا جوڑ کیا ہے آپس میں، فَتَحَيَّرَ، ابو اسحاق خاموش ہو گئے، کیونکہ آیتوں کا جوڑ یہ ضروری ہے، تمام آیات مرتب چل رہی ہے۔ اور مردان میں ایک بدعتی ہے فضل دیان، اس کا ایک بدعتی بھائی یہاں بھی ہے عبد السبحان، یہ متمولا کے بیٹے ہیں، خاندانی نسلی مبتدی ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایسا ترجمہ کروں گا کہ 100 ترجمے ہوں گے اور 100 تفسیریں ہوگی، جیسے اب بھی ایک آدمی نے لمبا چوڑا دعویٰ اخبار میں شائع کیا اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ دعوے کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے ڈیرئی میں، مولانا عبد الغفور، حکیم عبد الغفور کہلاتے تھے، انہوں نے بازار مردان میں ان سے پوچھا کہ ترجمہ تم کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا صرف ایک آیت سمجھاؤ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ آیت صحیح ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ کہا دوسری آیت میں ہے ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم، ماں وہ ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، دونوں آیتیں سمجھاؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند کلموں سے، پس حضرت نے پورا کر کے دیے۔
مشہور ہے کہ 10 اوپر تھے اور 10 نیچے، سر میں مانگ نکالنا، داڑھی رکھنا اور مونچھیں کاٹنا، بغلیں صاف کرنا. یا للعجب یا للعجب، یہ کون سے امتحان؟ انگلیاں صاف کرنا، ناخن کاٹنا، اعتدا اتدا. مفسرین کو اور کچھ مل نہیں رہا تھا. اصل بات یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ الابتلاء 7 امتحانات ان کے ہوئے ہیں. نمرود سے مقابلہ ہوا، قوم سے مقابلہ ہوا، باپ سے مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ استقامت عطا فرمائی. امتحان تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے اور عقیدے پر آزمائش آئے اور آپ ہلے نہیں، جم کے رہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان اسکول میں پڑھ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے لیکن حسین جمیل، خوب صحت مند تھے. اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر تھا اس کا دوست کوئی انگریز افسر تھا بہت بڑا، جو تعلیمی بورڈ کا ڈائریکٹر تھا. وہ اسکول آیا معائنے کے لیے. اس کلاس میں بھی آیا جس میں مفتی صاحب طالب علم تھے. مفتی صاحب ان کو اچھا سا بچہ نظر آیا تو پوچھا کہ بیٹے پڑھ کر کیا کرو گے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا آپ کو یہاں سے نکالوں گا. کہا کس کو؟ کہا آپ انگریزوں کو. کہاں سے؟ کہا ہندوستان سے. آپ کا ملک برطانیہ ہے، یہاں کے حکومت کرنے آئے ہیں. تو ڈائریکٹر نے، انگریز نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو دیکھا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں ان کو. پتہ نہیں کیا کہہ دیا اور بہت دبایا مفتی صاحب کو کہ یہ ہماری زندگی کا مالک ہے، یہ چاہے تو پورا اسکول تباہ و برباد کر لے. ایسا جواب کوئی دے رہا ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ میں بڑا ہو کے آپ کا غلام بنوں گا. مفتی صاحب چھوٹے بچے تھے، چپ چاپ سن رہے تھے. ہیڈ ماسٹر صاحب خوب دبا رہے تھے. جب ہیڈ ماسٹر صاحب کو یقین ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو اس مہمان کو ڈائریکٹر تعلیمات کو دوبارہ لے آئے اور ان سے کہا کہ اب پوچھیے. تو انہوں نے کہا بیٹے پڑھ کر کیا کرو گے؟ کہا آپ کو اور ہیڈ ماسٹر صاحب دونوں کو یہاں سے نکالوں. تو انگریز ہمارے جیسے جذباتی لوگ نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے. انہوں نے ہیڈ ماسٹر کو کہا اس بچے کو کچھ کہنا نہیں، اس کا اسکالرشپ بڑھا دے اور یہ بڑا ہو کر کے ضرور کوئی آدمی بنے گا، یہ عام بچہ نہیں ہے. ہونہار بروے کے چکنے چکنے پار وہی نر وڑو کے اردن کی معلومی کی مورے تڑی نہ اخبار ہو بس چگا ہوتا تھا رخشے نہ پدے خواہ کا کہنا نہ دے اللہ سر بس سنبھالو لینی وہی نر وڑو کے اردن کی معلومی گی. اردن اگر کپڑے تو وہی مور پک بچے سڑی سمئی پکے اگے تو اردن حقیقی زور معلوم چی بالکل. اچھا بیکار آئی ٹیوشن ماسٹر جوڑو دیو والا یا تیک ناگا چسنگا تڑلے اگلا نیم تڑلے نیم پاتی ہو دے شوی ہاڑو خبر نہ اتیک بیڑا غرق. سارا سال پڑھتا رہا اور جب وقت امتحان و حسن انجام کا آیا وہ فیکٹری چلا گیا اور وہاں سے سیدھا فیصلہ آباد چلا گیا. اور تجھے اپنے دادا مولانا محمد انوری سے شرم نہیں آئی؟ مولانا محمد انوری فیصلہ آباد کے وہ عالم تھے. جب امام الاسر مولانا انور شاہ مرزائیوں کے خلاف باولپور عدالت میں بیان دینے آئے تو آپ نے عدالت کے گیٹ پر پوچھا کہ مولوی محمد فیصلہ آبادی ہے؟ اور نے کہا جی حضرت میں حاضر ہوں. حضرت نے کہا آپ کے آنے کے بعد مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں. اور مولانا محمد انوری نے پورے پنجاب کے کتب خانوں کو کنگال مارا تھا، بیل گاڑیوں تانگوں میں رکھ کر کے عدالت لایا تھا. ان کو اپنے استاذ کا پتہ تھا. حضرت مولانا انور شاہ نے صرف اس موضوع پر کہ حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ متواتر ہے 2500 کتابوں کے حوالے لکھوائے. 2500 جلد اور صفحے صرف اس موضوع پر، اور بیشتر قلمی و مخطوطوں کے صفحے و سطر لکھوا دی. صفحے و سطر وہ تو بات ہے بتاؤ تم کیا ہو. افسوس صد افسوس.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بکلمات، چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُ، پس حضرت نے پورا کر کے دے دیے۔ جوابات پورے لکھنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک لکھ کر کے روانہ ہو گئے، کیوں؟ کہا ایک ہی اچھا لکھا ہے پاس ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا پاگل، ایک کیا نمبر تو ایک کیوں ہوں گے؟ تو سونے کے سیاہی سے لکھے، لال و جواہر پہ روئے، اس کے نمبر 50 نہیں ہو سکتے، وہیں 33 نمبر آئیں گے اس کے۔ فَأَتَمَّهُ، استاذ نے ابو داؤد کے پرچے میں پوچھا، قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم نے جواب لکھا، قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد، ہم غریبوں کو خواہ فیل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد پتہ نہیں، کہا امام ابو داؤد ہم کو فیل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو داؤد کیوں فیل کر رہے ہیں؟ آپ لکھ نہیں رہے، استاذ پڑھا رہے تھے، آپ غور نہیں کر رہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ پڑھ رہا ترجمہ، سورۃ صافات پرچے میں آئی تھی، تو استاذ نے پوچھا کہ اس میں جو شبہات ہے اس کا جواب دو، تو اس نے جواب اس طرح لکھا، قرآن میں کوئی شبہ نہیں، جو شبہ کا ہے وہ کافر ہے۔ شبہ ہی نہیں ہے تو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں قدوری پڑھا رہا تھا، بہت شروع کا زمانہ تھا، ساری کتابیں پڑھا رہا تھا، تو کتاب المکاتب میں مدبر کی تعریف کر رہا تھا۔ ایک طالب علم دوسرے موٹے طالب علم کو دیکھ رہا تھا، ایک غلام قادر ایرانی تھا، بہت پہلوان صحت مند طالب علم تھا، ایسا بیٹھا ہوا تھا معلوم کھڑا ہے، اس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو کیوں دیکھ رہا ہو؟ کہا یہی مدبر ہے نا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ ذوالدبر کو مدبر کہتے ہیں۔ کہاں آپ ادھر ادھر تعریفیں کرتے ہیں، مدبر تو غلام قادر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی تم چائے پی لو یار، چائے پی لو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ناظرین صاحب خفا ہو جائیں گے، کل سویرے کی آج دیر ہو گئی۔ مبارک گھڑی میں جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، یاد کرنے کا ہے جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُ، ہم نے تفسیر کی کہ الابتلاء سبع، یہ تفسیر فیروز آبادی نے اپنی کتاب بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز میں کی، سب سے عمدہ تفسیر ہے، اور یہ تفسیر قرآن کے موافق ہے۔ قال، حق تعالی نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ نبوت کے بعد اہم منصب دینی امامت کا منصب ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان و علی جب خلیفہ منتخب ہوتے تھے تو یہ امام زمانہ کہلاتے تھے۔ ابو حنیفہ اور بخاری کو اجتہاد اور حدیث میں جو کامل ملکہ حاصل ہے تو ان کو امت نے امام کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد امام بنائے گئے۔ معلوم ہوا کہ امام سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، سب سے بڑا باصلاحیت ہونا ضروری ہے، اور ائمہ میں دو امام ایسے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام بخاری، جنہوں نے فقہ اور حدیث کے پیش نظر اہل العلم والفضل احق بالامامہ، بخاری شریف، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، انی جاعلک للناس اماما، لوگ ایسوں کو امام بناتے ہیں جو وفاق میں آتے ہیں، الراسب، طالب علم کے نام کے ساتھ لکھا تھا الراسب، باپ آیا تھا اس کا، سب کے ساتھ لکھا ہے مقبول، جید، جید جدہ، ممتاز، تیرے ساتھ الراسب کا، یہ آپ کی دعا تھی، استاد جی کی دعا ہے، مجھے وفاق والوں نے خصوصی ڈگری دی، اور غریب باپ اس کے گیا، مٹھائی کی کا ڈبہ لے کے آیا، مجھے کہا میرا بیٹا راسب آیا ہے اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہم مجھے شرم آتی ہے، راسب تو فیل کو کہتے ہیں، طالب علم 10 قدم پیچھے کھڑا ہے پلر کے پیچھے، فیل ہوا ہے اور اوروں کو بھی فیل کر رہے ہیں، باپ کو بھی مذاق اڑا رہا ہے،
قال انی جاعلک للناس اماما، حق تعالیٰ نے کہا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ قال حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام بنے، دین کے مقتدا بنے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، حق تعالیٰ نے کہا حاصل نہیں ہوگا میرا عہد ظالموں کو، جو اہل نہ ہو، جو امامت کے منصب کا نہ ہو، وہ امام نہیں بن سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام رحیم کریم ہوتے ہیں، دیکھا کہ اللہ عزت اور عنایت دینے پر آئے تو فرمایا اولاد میں بھی جاری ساری رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین اور علم پر متوجہ رکھیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آگے اللہ کی مرضی ہے کس کو صلاحیت اور ملکے سے مالا مال فرماتے ہیں، کوشش بندگی کی پوری ہونا چاہیے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو منصب امامت کے اہل نہیں ہوں گے۔ ظاہر سارے تو انبیاء اور ان کے نواب اور جانشین نہیں ہوں گے۔ آیت کے پیش نظر شیعہ مفسروں نے ان کا مزعومہ منصب امامت نکالا ہے، مزعومہ من گڑت، اور وہ مشہور زمانہ ابن مطہر ہلی اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا حافظ ابن تیمیہ نے پھر رد لکھا ہے۔ ابن مطہر ہلی کی کتاب منصب امامت میں ہے اور اسی کا رد ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ فی رد شیعہ والقدریہ میں کی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہے وہ سب ابن مطہر ہلی کی منصب امامت سے لی گئی ہے، اور اہل سنت نے جتنا کام کیا ہے ابن تیمیہ کی منہاج السنہ سے لیا ہے، سوائے شاہ عبدالعزیز تو کیا تحفہ اثنا عشریہ کا، کہ شاہ عبدالعزیز علم میں ابن تیمیہ سے اونچے اور بلند ہیں، باقی تمام کتابیں وہ اسی کتاب سے مقتبس ہے۔ ابن مطہر ہلی کی کتاب کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ اہل سنت میں سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں روافض کی امامت پر تفصیلاً کلام کیا ہے اور ان کے تمام شبہات کے جوابات دیے۔ مولانا محمد انور شاہ صاحب نے اکفار الملحدین میں فتاوی تاتار خان کے حوالے سے لکھا ہے قالت الروافض ان العالم لا يخلو من النبی قط، کہ یہ امام کو نبی سے بلند مانتے ہیں۔ اب امام کے لیے پھر امامت کی جگہ چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً جائے اجتماع، صاب یصوب مثابہ ظرف مکان ہے، جائے اجتماع، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، یہ بیت اللہ کے امام ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جائے مصلی۔ عمر فاروق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طواف کر رہے تھے، جب آپ نے مقام ابراہیم کا تعارف کیا تو انہوں نے کہا نماز پڑھوں، آپ نے کہا ما امرت بہ، مجھے نہیں کہا گیا۔ طواف جب مکمل ہو گیا تو حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ پہلے یہ بیت اللہ کے دروازے کے سیدھ میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے دور لے گئے۔ اب جس جگہ نصب ہے یہ حضرت عمر کی جگہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں مقام ابراہیم کے قریب میں دو گانے طواف پڑھنا بہتر ہے، لیکن حرم میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، توسعاً علی الطائفین والعاکفین۔
یہ 2 رکعت جو ہر طواف کے بعد واجب ہے تو نفل مگر حکم واجب میں ہے، اس لیے جن اوقات میں حنفی نفل نہیں پڑھتے کا بعد صلاۃ العصر اور کا وقت الفجر، ان اوقات میں یہ 2 گانا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ مثابۃ للناس سے امام طحاوی نے استدلال کیا ہے کہ کعبہ شریف میں رش کبیر کی وجہ سے مرور بین یدی المصلی جائز ہے، مشہور ہے، لیکن نص سے طحاوی نظر سے نہ گزر سکی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ پتھر پھر اوپر جاتا تھا آہستہ آہستہ، اور کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کے دیتے تھے، پتھر دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام معمار کی طرح اوپر کھڑے رہتے تھے۔ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ سعودیوں نے ان کے ارد گرد شیشہ اور جالی لگائی ہے۔ ہمارے پاکستان کے بازوق لوگ وہاں ہاتھ لگاتے ہیں اور چومتے ہیں، وہ تو ہاتھ لگانے کی چومنے کی جگہ نہیں ہے۔ پولیس کھڑی رہتی ہے، ایک شیخ بھی ساتھ ہوتا ہے، حرام حرام کرتا رہتا ہے۔ ایک مصری آیا، مصری، اور دور سے انگلی نکالی، میں نے ساتھی کو کہا دیکھو مصری اور شرطے کا مناظرہ ہے۔ مصر کے لوگ سعودی عرب والوں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے دور حدیث والے یا دادی والوں کو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہو۔ مصری بہت تفوق رکھتے، بہت زیادہ۔ مصری آیا تو اس نے کہا حرام عیش، حرام عیش، کہا حرام، کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پکڑ لیا۔ کہا آپ کہتے ہیں حرام ہے اور خدا فرماتے کہ پکڑو اسے، ہاتھ لگاؤ۔ شرطوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائے، میں نے کہا اس کو آپ پوری حکومت نہیں سمجھا سکتے، میں کیا سمجھاؤں گا؟ تم جو ہر نیک اور بد کو کہتے ہو کہ ہاتھ نہ لگاؤ شرک ہے، تو ہم سب مشرک آئے ہوئے ہیں، آپ کون سے سمجھدار ہیں؟ آپ بھی تو اسی طرح ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور حضرت اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ پاک رکھیے میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، سب سے بڑی عبادت حرم میں طواف ہے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز کے لیے۔ بڑی عبادت طواف، پھر اعتکاف اور آخری نماز۔ مسجد کے احکام، آداب، تنظیف، تطہیر، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے۔ مسجد میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز رکھنا جس سے مسجد کی مسجدیت متاثر ہو، حرام ناجائز۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ میں آگ دیکھوں کہ مسجد میں لگی ہوئی ہے اور جل رہی ہے، یہ کم درجے کی ہے کہ مسجد میں بدعت ہو رہی ہو۔ دعا میں ان اللہ کی آیت، کھڑے ہو کے سلام، اذان سے پہلے سلام، سارے بد کام سارے جمع ہیں۔ لَأَنْ أَرَى نَارًا تُحَرِّكُ اولا ان ارا محدثا یحدث فیہ، میں آگ دیکھوں کہ مسجد جلا رہی ہے، یہ کم درجے کی ہے اس سے کہ مسجد میں بدعت ہو۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں کے سب سے بے ادب اور گستاخ بدعتی لوگ ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر زیادہ لکائی بھی نہ ہو، اور حرمین شریفین دونوں جگہ اسماء حسنہ لکھے ہیں، تو ہم نے اس سے نتیجہ نکالا کہ نمازی کی نظر سامنے دیوار پر پڑتی ہے، وہاں نہ ہو، اور اوپر ہو تو جائز ہے۔ جمعاً بین المسلکین، فتاوی عالمگیر جلد 5، تکرہ الکتابہ علی جدران المساجد،
مسجد کی دیواروں پر لکھائیاں ناجائز ہے. مسجد صاف ستھری بہترین ہے. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ مسجد کا مقصد اور غرض ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار بنائیے اس کو شہر امن والا. دو نعمتیں ہیں جب وہ حاصل ہو تو زندگی پرسکون ہوگی، ایک امن اور دوسرا رزق. امن نہ ہو تو شہر کی زندگی جیل خانہ ہے. شہر نہیں جیل خانہ ہے، شہر کی زندگی جیل کی زندگی ہے. اور ساری خوشیاں ملا کر دو خوشیوں میں آ جائے گی، ایک قیام امن اور دوسرا قیام رزق، نظام رزق. دونوں دعائیں پیغمبر نے کی، خدایا اس کو شہر بنا امن والا، کیونکہ ابتدا ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور دیجئے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں ایسا پھل پڑا ہوتا ہے، یہ کیلا ہے لبنان سے آیا ہوا، یہ بیری ہے سوریا سے آئی ہوئی، یہ ناشپاتی ہے فلاں جنیوا سے آیا ہوا. ہر ملک کا پھل دکان میں لدا ہوا، ارزان سستا. 10 ریال کا اتنا بڑا تربوز ملتا ہے کہ 10 آدمی 3 دن میں ختم نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا. حج کے موسم میں جب 50 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، کسی جگہ یہ شکوہ نہیں ہے کہ پھل ختم ہو گیا، سبزی نہیں ملی، گوشت نہیں، نہ نہ نہ، ہر چیز بے سیار ہے. ثمرات اعلی کل شیء، اعلی چیز ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے ان میں اللہ اور آخرت کے دن پر. حضرت ابراہیم نے امامت کی دعا اولاد کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم کو نہیں ملے گی. تو یہاں بھی حضرت نے احتیاط فرمایا. حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب کو ملے گا. قال ومن کفر، حق تعالیٰ نے کہا جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا، دنیا تھوڑی ہے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر پریشان کر دوں گا اس کو جہنم کی آگ میں ڈال کر. وبئس المصیر، اور کیا ناکارہ بازگشت ہے. بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے. ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول فرمایا ہم سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. سننے مانا قبول کرنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے پروردگار بنائیے ہم کو تابعدار اپنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک تابعدار امت. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتا ہم کو احکام اپنے، مراد مناسک حج ہے، کعبہ اور اس کے آداب. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. مبارک گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص کر مسجد اور مدرسہ جب بن جائے اس وقت کی دعائیں اللہ قبول فرما دے. ہماری یہ مسجد 30 سال سے نہیں بن رہی تھی. ایک جگہ نئی مسجد بنی تھی، مجھے افتتاح کے لیے بلایا، میں نے وہاں دعا کی. وہ دن جب دوبارہ آ رہا تھا مسجد بننا شروع ہو گیا تھا. اس لیے بے موسم پھل دیکھ کے مریم کے کمرے میں زکریا علیہ السلام نے بے موسم اولاد کی دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی. دعاؤں کے اندر مناسبت ضروری ہے. ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار بھیج دے ان اہل مکہ میں رسولا منہم، پیغمبر ان میں سے. یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں. پہلا کام نبی کا تلاوت الآیات، صرف نحو تجوید قرات عبارات کی تصحیح اس سے ثابت ہو گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو قرآن، تفسیر اور احکام سب آ گئے. وَالْحِکْمَةَ، اور سنت حدیث.
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر لے. فقہ مراد ہے، تزکیہ فقہ سے ہوتا ہے، حلال و حرام کا مبارک علم ہے. صوفیہ جو اپنی طرف کھینچتے ہیں وہ خواہ گئے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ خوب غالب اور حکمت والے ہیں. پیغمبر کے 4 منصب اور 4 منصب کے ساتھ حضرت مبعوث ہوئے. تلاوت الآیات 1، تعلیم الکتاب 2، تعلیم الحکمت 3، التزکیہ 4. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ. اب حضرت ابراہیم کی اس ملت سے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ صوفیہ جو اپنی طرف کھینچتے ہیں وہ خواہ گئے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ خوب غالب اور حکمت والے ہیں. پیغمبر کے 4 منصب اور 4 منصب کے ساتھ حضرت مبعوث ہوئے. تلاوت الآیات 1، تعلیم الکتاب 2، تعلیم الحکمت 3، التزکیہ 4. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ. اب حضرت ابراہیم کی اس ملت سے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون منہ موڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ ملت راہ و رسم، ملت جمع ملل. ملت کی نسبت ہمیشہ پیغمبر کی طرف ہوتی ہے. انی ترکت ملت آبائی الا من صفح نفسہ، مگر وہ منہ موڑے گا جو بے وقوف ہو خود. صفح نفسہ جیسے انگریزی میں ہیم سیلف اور دیم سیلف لگتے ہیں، اسی طرح صفح تاکید کے لیے صفح نفسہ، بے وقوف ہو خود. صفح خف عقلہ، جس کی عقل کم ہو، صفی. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً چن لیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بلند کردار والوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب فرمایا ان سے پروردگار نے گردن نہاد ہو جائیے، مان جائیے. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں مان گیا لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. اسلام کے معنی گردن نہادن، تابعداری اور انقیاد کی گردن نیچے رکھنا. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَيَعْقُوبُ، وصیت فرمائی اسی ملت پر رہنے کی. ضمیر ملت کی طرف. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب پیغمبر نے. دیکھ مدلل رد ہو رہا ہے اسرائیلیوں کا، یا بنی اسرائیل. وہ کہتے تھے ہم اصل ہے. تم کیسے اصل ہو؟ بداصل ہو. تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اسلام پر رہنے کا کہا. اسلام کے لیے تو یہ پیغمبر آئے ہیں. مدلل رد ہو رہا ہے، مدلل نعم ہے. تاریخ کعبہ، کعبے کے ذمہ داران، معمار، مؤسس، امام، سب بیان ہو رہا ہے. اور تاکید فرمائی اسی ملت پر رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. وَيَعْقُوبُ، اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام. فلا تموتن، پس مرنا نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر ہو مسلمان. تو اسلام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اب وہ کہتے تھے نہیں، بلکہ ہمیں تو یہودیت پر، نصرانیت پر رہنے کا قائل. جواب ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت آنے لگی یعقوب پیغمبر کو موت. حضرت یعقوب کا جب انتقال کا وقت آیا تو تم لوگ موجود تھے کہ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب فرمایا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کن کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اللہ، یہ اہم مسئلہ ہے کہ وفات سے پہلے اور وفات کے وقت اپنے آل و اولاد، اپنی نسل کو شریعت پر رہنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی جائے. قالوا، کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک،
ہم عبادت کرتے ہیں آپ کے معبود کی، جو معبود تھے آپ کے بڑوں کے، بڑے سے کون مراد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود تھے، سب کے معبود ایک۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے گردن نہاد ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس محلے میں ایک شخص گزرا ہے، محمد احمد صاحب نام تھا ان کا۔ وہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا میں تو دور دور رہا ہوں لیکن مولانا کا پیغام مجھ تک پہنچا ہے۔ مولانا نے درس میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جمعے میں، عید میں، ہر موقع پر دو پیغام دیے ہیں، ایک توحید کا اور دوسرا سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تم گواہ رہو کہ میں ان دونوں نظریوں کا پابند ہو کر دنیا سے گزر رہا ہوں۔ ان کے بیٹے نے مجھے کہا، میں عیادت کے لیے اسپتال گیا، ان کو پائپ لگے ہوئے تھے ناک میں، منہ میں، ہر طرف، آخری لمحہ تھا۔ انہوں نے کہا مولانا آئے، کہا دیکھ لیا، کہ مولانا کا کیا پیغام ہے؟ کہا دو پیغام ہے، توحید کا اور سنت کا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو بیٹے کو کہا بس ان کو دیکھنے کا انتظار تھا، 2 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا۔ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں، عوام میں بھی عقیدے کے اور حق کے قدردان ہوتے ہیں۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ حضرت بنوری، مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی محمود رحمہم اللہ جب اکٹھے ہو جاتے تھے تو حضرت بنوری فرماتے تھے واللہ کانا فکانا، کسی کا ذکر کر کے پھر کہتے تھے اے افسوس تھے تو خوب تھے۔ یہ آپ نے حضرت خدیجہ کے متعلق کہا ہے، واللہ کانت فکانت، وہ خدیجہ تو ایک عورت تھی، اس جیسی عورت کوئی نہیں ہوگی، ولی منہا اولاد، اللہ نے اس سے مجھے اولاد بھی دی۔ اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے تھے ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی۔ اور مفتی محمود صاحب، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہنے لگے ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پاؤ گے۔ قل فرماؤ بل ملت ابراہیم حنیفا، بل کلمہ اضراب ہے، بل یہودیت اس قابل نہیں کہ اسے اختیار کیا جائے، نہ نصرانیت اس قابل ہے، دونوں سے اعراض ضروری ہے۔ پھر قابل کون سا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کو مان لو جو یکسو تھے۔ حنیف مائل الی الحق عن الباطل۔ مولانا محمد انور شاہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد قرآن کے ماہر، لیکن بعض الفاظ کا معنی نہ سمجھ سکے، ان میں حنیف بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں حنیف کا سب سے بہتر معنی فرید الدین اتار نے شعر میں کیا ہے، از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے۔ نوچے دسلو تنو یار وی رک دشی،
او کد گل غندے رخسار وی رک دیشی او دا مطلب اشنا خو یو سڑی لبس دے او بے مطلب که ہزار وی رک دیشی نچ بور کا پسر کسا پا کسا گردی او دغا کور کا پرددار وی رک دیشی قلا فرماؤ بلکہ حضرت ابراہیم کی ملت ماننے کی ہے، حضرت تو یکسوت ہے. ما کان یہودیا ولا نصرانیا، حضرت نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، یکسو و پختہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولوا کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر جو اتارا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ دیا گیا اور پیغمبروں کو رب کی طرف سے. یہاں ترتیب مقصود نہیں ہے، بیان مقصود ہے. حضرت عیسیٰ کے بعد بہت سارے پیغمبر نہیں آئے ہیں. سچی بات یہ ہے ایک دو کے علاوہ، بعض روایت میں ان کی بھی نفی ہے. آپ نے فرمایا میں اور عیسیٰ اور پھر قیامت. لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ایک کی بھی ان میں. تفریق کس کو کہتے ہیں؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض. تفریق منع ہے، تفضیل منع نہیں ہے. بعض سے بلند ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونحن له مسلمون، اور ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں. تفریق نہیں کرتے کیونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور عیسائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں. آج بھی پوپ نے بکواس کیا ہے، وہی باتیں چل رہی ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئے مانن اس کے جو تم ایمان لائے ہو قرآن پر، پیغمبر پر. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک یہ سخت اختلاف میں ہے. شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے واپس ہونا آسان نہ ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے جاننے والے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عدل جب شہید ہو رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور مصر میں وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان کے خون سے رنگین ہوا ہے، اور یہی آیت سامنے تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، سبحان اللہ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ تعالی سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. وہ رنگ یہ ہے کہ ہم خالص و مخلص عبادت کرتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں طریقہ تھا کہ بچہ پیدا ہو جاتا تو ایک رنگ بنا لیتے تھے، اس کو معمودیہ کہتے تھے. بچے کو اس میں نہلا دیتے تھے تو کہتے پکا عیسائی ہو گیا. اور یہود بھی کوئی تماشا کرتے تھے، ہندو گائے کے پیشاب میں نہلا دیتے تھے. گائے کے پیشاب میں. اور اس زمانے کے لوگ کوئی دھاگا باندھتے ہیں، کوئی کان چھید لیتے ہیں، کوئی غلط سلط نام سے پکار لیتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بچ جائے. صبغۃ اللہ، رنگ تو خدا کا رنگ ہے، دین کا رنگ سب سے مبارک رنگ. صبغنا صبغۃ اللہ، ہم رنگے گئے ہیں خدا کے رنگ میں.
ومن احسن من اللہ صبغہ، کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے رنگنے میں، خدائی رنگ، دینی رنگ، سر پر بہترین ٹوپی یا امامہ، چہرے پر مبارک داڑھی، لمبا کرتا، صاف ستھرے کپڑے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور یہ رنگ ہزار رنگوں میں نمایاں ہے۔ کوئی دشمن صحابہ آ جائے، بدعتی آئے، ایسا لگے گا جیسے انسانوں میں کتا گھسا ہے، صاف نظر آئے گا کہ کوئی اور خچر آ گیا ہے۔ صبغۃ اللہ، وہ خدا کے رنگ سے محروم ہے، اس پر شرک اور بدعت کا رنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل دین کی ایک شان اور نشان ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ طلباء کا لباس عام لوگوں سے علیحدہ ہو، علماء کا لباس ہر دور میں ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ ہے عالم اور ٹائی پتلون باندھتا ہے سب کچھ جاننے والا مگر ٹائی سے باز نہیں آتا، اور ٹائی تو زنہار ہے، یہ تو صلیب کی نشانی ہے۔ حضرت گنگوئی نے اس کو کفر لکھا ہے فتاوی رشیدیہ۔ لیتے تھے بزرگان دین کبھی ہرا کپڑا بھی، ہری چادر بھی، لیکن جلال الدین سیوطی نے الحاویل الفتاوی میں رسالہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جو بزرگوں کے پاس ہرے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، لا اصل لہا فی الدین، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ بدعتیوں کی نشانی بن گئی ہے۔ ہر رنگ جائز ہے، لیکن ہر رنگ کا امامہ بوجہ تشبہ بالمبتدئین ناجائز ہے۔ ملا علی قاری مرقات شرح المشکات میں ایک جگہ لکھتے ہیں وفیہ اشارہ الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا۔ اگر سنت غیر مؤکدہ، سنت زائدہ بدعتیوں کا شعار بنے تو اس کا ترک بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پگڑی پھر سکھوں کا شعار ہے، تو نہیں، پگڑی گرو نانک یہاں سے لے گئے تھے، پگڑی تو مسلمانوں کی شان ہے۔ ہمارے نبی کا حکم ہے تعمموا، پگڑی باندھو، والصلاۃ متعمما افضل، پگڑی کے ساتھ نماز افضل ہے۔ العمائم تیجان العرب وعز الاسلام، عرب کا تاج ہے اور مسلمانوں کی عزت ہے۔ اللہ، مشکات جلد ثانی صفحہ 477، شرح السنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے، دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی ہوں گے، دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی ہوں گے، وعلیہم التیجان وعلیہم السیجان، ان کے اوپر ہری پگڑیاں ہوگی۔ السیجان جمع الساج، کتیجان جمع التاج، آیت لسان الاخضر ہری چادر کو کہتے ہیں، کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، سر پہ باندھو تو پگڑی ہے، بات تو ایک ہی ہے، دو اور دو چار ہے۔ یہ اسلامی رنگ کے منافی ہے، بدعتی رنگ ہے، مشرکانہ رنگ ہے، قبر پرستوں کا رنگ ہے، غیر اللہ کے پوجا کرنے والوں کا رنگ ہے، اس سے اہل حق دور رہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہی رنگ ہے، ہم رنگے گئے خدا کے رنگ میں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، یہ ہمارا رنگ ہے۔ کیا؟ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ہم موحد ہیں، ہمارا کام رسوم اور بدعات کا رد ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اس شعر کی وجہ سے وہ معاف نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سڑا ہوا کھڑا ہوا حافظی تھا، مگر شعر بہت قیمتی کہا۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکی رسوم، ملتیں جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ احسن یہ پیمانہ بھی احسن سے لے کے جاؤ، احسن پیمانہ، احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات. محاسن البخاری الاحسن الاحوزی فی شرح الجامع السنن للامام ترمذی. محاسن التفسیر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. احسنی. ایئرپورٹ پر ایک لڑکا کھڑا تھا، میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا راغب احسنی. میں نے کہا کہاں کا احسنی؟ کا احسن العلوم کا احسنی. الحمدللہ. خدا تعالی نے فضل فرمایا ہے، محلے میں کوئی داڑھی مونڈا رہا نہیں، تمام لوگوں نے داڑھیاں رکھی، الا ان یکون باغیا غبیا. کوئی مرزائی، کوئی بدعتی لعنتی، ہر جگہ ہوتے ہیں. ومن الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. ضدی عنادی اور چیزیں، ورنہ 99% اہل محلہ نے، بڑوں نے، چھوٹے کالج اسکول کے لڑکوں نے داڑھیاں رکھی. کہاں ہمارے مولانا اور طرح اپیل کرتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس سنت کے بغیر رہیں. سبحان اللہ. صبغۃ اللہ، اور ساڑھا پلہ بھاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب اعمال اور عقائد کی پختگی کا وقت آئے گا تو احسن العلوم کا ترازوی حسنات لبریز ہوگا انشاءاللہ. اور چند سال پہلے طالبان کا ایک ذمہ دار آیا، اس وقت طالبان عروج پر گئے. کیا میں اس زمانے میں درخت کے نیچے جو تخت پڑا ہوا ہے اس پر بیٹھتا تھا. کہنے لگا ہم ایک جگہ مقصور ہو گئے تھے اور اندیشہ تھا کہ بس پکڑے گئے. ہم نے اپنی کوشش کی اور کچھ اعمال کیے. ہمارے امیر نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں. کہا اچانک مجھ پر ایک شخص کی نظر پڑی اور کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے تو احسن العلوم میں تفسیر پڑھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو وہاں تفسیر پڑھ لے اس کی نجات یقینی ہے. کہا ہم تھوڑے سے ادھر آئے تو تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، چاروں طرف نام اعمال بٹ رہے ہیں. میں نے کہا قرآن اس کی کتاب ہے، ہم تو اللہ کے حکم سے اور دی ہوئی توفیق سے کچھ کوشش کر رہے ہیں. کہا صبح دیکھا تو محاصرہ ٹوٹ گیا تھا اور تمام طالبان آرام اور راحت سے وہاں سے نکل گئے. تو یہاں خوشخبری سنانے کے لیے آئے سر. خواب غیر نبی کا حجت نہیں ہے. ان وافق الشرع قبلا، شریعت کے موافق و سرانکوں پر. وان خالف ردا، اللہ کی کتاب سے محبت، عقیدت، اس سے عقائد و اعمال بنتے ہیں. امید ہے کہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم صرف اللہ کے عبادت گزار ہیں. قل فرماؤ تحاجوننا فی اللہ، آیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم الحمدللہ رب العالمین. کیسے مضمون چلا رہا ہے، اسی طرح چلا رہا ہے بس. یا رب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. جب دوسرا موضوع شروع ہوا تو پھر رب کا یاد فرمایا. اے لوگوں، ایک اللہ کی وحدانیت مان لو. قل تحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن لہ مخلصون، اور ہم اس اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے ہیں. اخلاص کی بڑی قسمیں تفسیر روح المعانی میں اس جگہ موجود ہے. بس عمل خدا کے لیے ہو، سرن اور علانیہ، شریعت کے موافق اخلاص. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا. آیا تم کہتے ہو بے شک حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد
یہ سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرمائیے تم جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے، کتم شہادتن، جو چھپائے شہادت، اندہ، اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ سے. تم سب جانتے ہو کہ وہ اسلام پر تھے اور اسلام کے داعی اعظم یہ پیغمبر ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. تلک امتن، یہ پیغمبروں کی جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے نیکیاں کمائی، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ جو وہ اعمال کر چکے ہیں.